بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ زوڈک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، آپ سنیں؟ سر موجیں ہیں، اللہ نے کرم کیا ہوا، موجیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کی کب موجیں لگیں گی؟ ابھی تک وہ سائفر کیس کی ہیئرنگز ہیں، وہ اس میں جیل میں ہی ہو رہی ہیں، رہا ہوتے آپ کو کب نظر آ رہے ہیں؟ سر پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دیتے، موجیں لگنا جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آپ فری ہے اور فلان ہے۔ جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کی ہر مشکل کو خود بخود دور کر دے گا، تو آپ کی موجیں لگ جاتی ہیں۔ تو ان سینس عمران خان کو بھی اندر بھی یہ احساس ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اس لیے تو وہ گر نہیں رہے، اس لیے تو آئی کے جو ہے وہ گر نہیں رہا۔ آئی کے از دا پاور، تو باہر آ جائیں گے اور آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض وہی کیا ہے کہ اب جو ہے نا کچھ انرجی پیٹرنز جس طرح بیہیو کر رہے ہیں، تو بڑی تیزی سے یہ جو گرہن آ رہا ہے نا 14 اکتوبر کو، بالکل اس کے بعد اور 14 سے لے کے 28 سورج گرہن آ رہا ہے 14 کو، اور 28 کو آ رہا ہے چاند گرہن۔ ٹھیک ہے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ خاص طور پہ یہ جو ٹرانزیشن کا ٹائم ہوگا نا، جس وقت چاند اور سورج گرہن دونوں کے اثرات ایک ہی جگہ میں موجود ہوں گے، یعنی سورج گرہن کے اثرات 14 کو لگنے کے بعد اگلے 15 دن تک رہیں گے، اور چاند گرہن کے لگنے سے پہلے 15 دن تک رہیں گے۔ تو 14 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر میں چیزیں اتنی تیزی سے بدلیں گی کہ آپ کی سوچ ہے۔ آئی کے از کمنگ، آئی کے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، لیکن یہ پروسیس انتہائی سخت ہے، یہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ جو چکی ہے نا، یہ اس میں جو ہے نا وہ چیزیں میش ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ آئی کے اس کے بعد بھی سکسیسر بن کے نکلے گا، جیسے سونا جو ہے وہ آگ میں تپ کے کندن بنتا ہے، تو یہ کندن بن کے نکلے گا۔ دنیا دیکھے گی اس کو، اس کی طاقت کو، اس کی انرجی کو، اور جس طرح اس کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح اس کو جو ہے وہ بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہی از ناٹ بریکنگ، ٹھیک ہے۔ the things would be settled۔ دنیا دیکھے گی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذائچہ دیکھ کے کچھ شک نہیں ہے کہ آئی کے جو ہے وہ کبھی لمبے عرصے تک مشکل میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اس کے ساتھ ہے، عوام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اب آگے کوئی بھی اس کے مخالف ہو وہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ کافی پریشان ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایسی تصاویر بھی وائرل ہوئیں کہ بہت چھوٹے سے سیل میں ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا۔ حالانکہ جب وہ کورٹ ہیئرنگ میں کہیں پیش ہوئے تو انہوں نے اس کی شکایت نہیں کی کہ مجھے اس طرح رکھا گیا ہے، یا کوئی انہوں نے شکایت نہیں کی، نہ ان کے وکلا نے شکایت کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل حالات میں وہ کبھی کریں گے بھی نہیں، وہ ڈگنیٹی والا آدمی ہے۔ اچھا، بہت فرق ہے باقی لوگوں میں اور آئی کے میں۔ آئی کے ڈگنیٹی والا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ذات کے اوپر بیتی ہوئی مشکلات کو کبھی بھی جو ہے وہ یوز نہیں کرے گا۔ سر جو بندہ گولیاں کھا کے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بندہ کے لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کو گولیاں لگی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا، اور جب اس کے جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ خراب تھیں، اس وقت جو بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، باقی تو کیا رہ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اس کے بغیر آپ کو پھر عمران خان کیسے باہر نظر آتے ہیں؟ عدالتوں سے ریلیف ملے گا، کیا ہوگا؟ سر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ آئی کے کسی قانونی پروسیس کے تحت جیل میں نہیں ہے۔ اچھا، آئی کے کسی قانونی پروسیس کے کیسز تو ہیں، سائفر کیس ہے، اصل وہ بھگت رہے ہیں، پہلے توشہ خانہ تھا، یہ سارے وہ کیسز ہیں جو ایک ہیئرنگ کی مار ہیں۔ اچھا، ان کی لیگیلٹی اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ جتنا مجھے آتا ہے، میں نے خیر میں ہر بندہ ہر فن میں مولا تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے تھوڑا سا لا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تھوڑا سا، تو مجھے یہ آئیڈیا ہے۔ اور جو میرے جیسا نلائق بندہ جس کو کوئی لا کا تھوڑا سا پتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جس طرح یہ کیس چلائے جائے، اسے جس طرح ساری چیزیں چلا رہی تھی، یہ لیگل پروسیس نہیں ہے۔ تو خان لیگل پروسیس کے تحت تو جیل سے باہر آئے گا نہیں، کوئی نہ کوئی اور پروسیس بنے گا۔ اب اس کو آپ کچھ اور طرح کا کہہ لیں، اس کو ڈیل کا نام لے لیں، یا جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ آئی کے کو پاکستان کے باہر سے مدد آئے گی۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے موڈ آپ کے سامنے ہیں۔ آج امریکہ میں جس کی وجہ سے مطلب جو چیزیں ہیں، وہ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، ٹرمپ کی مقبولیت بھی بڑھ گئی ہے، ٹرمپ کے لوگ بھی بڑھ گئے ہیں، اور
اس طرف جو ہے وہ جو بائیڈن کے جو اعداد ہیں وہ میں نے جو دیکھے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، جو بائیڈن کی ہیلتھ کے خطرات بن رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں کیملا ہیرس جو ہے وہ جو بائیڈن کو ریپلیس کرے گی، اور جو اچھا بائیڈن جو ہے اسکرین سے ہٹیں گے. تو چیزیں تو کچھ نہ کچھ دوسری طرف جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو انٹرنیشنل موڈز بدل رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ آپ کو یہاں بھی نظر آ جائے گا. پوری دنیا میں جو ہے وہ پاور سرکلز جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. رشیا اور چائنا کو آپ اگنور کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ جو ہے ایشیا کی جو ایشین ٹائیگرز ہیں، جو اس خطے کی طاقتیں ہیں، ان کو اگنور کر کے بیٹھ جائیں گے. دے آر ایگزسٹنگ اینڈ دے ول ٹرن دا گیم. نو وریز. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے بیسیکلی، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی جان کو کوئی خطرات لاحق ہیں یا کیا؟ عمران خان کی جان کے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی شاید پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ یہی وجوہات ہیں پھر؟ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آئی کے کی جو لائف تھریٹ ہے اور آئی کے کی ہیلتھ کے ذائچہ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آئی کے حالات ہیں اور آئی کے کی اسٹرینتھ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آئی کے کو لائف تھریٹ بڑھتا ہے تو آئی کے ساتھ سپورٹ جو ہے اسپرچول سپورٹ بڑھ جاتی ہے. آئی کے ساتھ جو اسپرچول طاقتیں ہیں وہ آپ کی مرضی یا میری مرضی سے تو نہیں چلتی نا. بالکل یہ جو اسپرچول طاقتیں ہیں یہ ہم لوگوں کا خیال ہے کہ جی کسی نے کوئی کچھ جادو منتر کر دیا، یہ کر دیا. سر اللہ کی طاقت یہ جادو منتر کے تابع نہیں ہوتی. بالکل اللہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے یا اللہ جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اس کو شدید ترین حالات سے گزار کے پھر کامیاب کر دیتا ہے. اور آج تک سکسیسرز کے نام ہیں جن لوگوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا، آج تک وہ لوگ موجود ہی نہیں ہیں. بالکل تاریخ کے صفحات میں بھی نہیں ہے. جی تو یہ تو قدرت ہے. یہ نام تو رہے گا اللہ کا بالکل. اور راج کرے گی خلق خدا. ٹائم ول کم. عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، فوری الیکشن مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہی مسائل کا حل ہیں. جو ان کی گفتگو اور ان کا پیغام باہر سامنے آیا، اور وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کی قیادت کو، باقی رہنماؤں کو الیکشنز کی تیاری کا بھی کہہ رہے ہیں. اور الیکشنز کی ڈیٹ ویسے جنوری 2024 میں اناؤنس ہوئی. آپ کو الیکشنز اس سے پہلے جنوری یا کب نظر آ رہے ہیں؟ مجھے الیکشن جو ہے نا وہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جنوری سے شاید پہلے ہو جائیں. اچھا ابھی بھی چانس ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جنوری میں ہو جائیں، لیکن زیادہ آگے الیکشن جاتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. بالکل کلیئر کٹ. اچھا جنوری سے آگے جاتے نظر نہیں آ رہے. مجھے جاتے ہو سکتا ہے جنوری سے پہلے ہو جائیں. ابھی بھی پاسبلٹی، زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ جنوری سے پہلے ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی حالات ایسے ٹرن کریں گے، کچھ نہ کچھ ایسے ہوگا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم اے فرم بلیور آف دیٹ کہ شکاری کا تیر باز کو جا لگتا ہے اور چڑیا کی جان بچ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی بھی اسی دوران ہیئرنگ کے دوران ملاقات ہوئی. تو شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو میرا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو کب تک رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان کی تو میں نے بات کر لی. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی جو ہے نا وہی کلینزنگ کا ٹائم ہے اور تھوڑی سی وہ چیزیں ہیں جو پروسیس میں ہیں. شاہ محمود صاحب بھی جو ہے وہ جلدی باہر آ جائیں. اچھا ان کے چانسز ہیں جلدی باہر آنے کے. ہو سکتا ہے کہ آئی کے سے پہلے آ جائیں. اچھا آئی کے سے پہلے آ جائیں وہ. ٹھیک ہے. میرا آخری کویشچن آپ سے، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ عثمان ڈار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا عمران خان کے خلاف، اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، چاہے وہ پریشر ہے جو بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی برقرار رہے گی اور عمران خان صاحب دوبارہ کوئی نئے لوگوں کے ساتھ پارٹی کو برقرار رکھ پائیں گے؟ سر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، میں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی مطلب کوئی میرا کوئی پولیٹیکل کوئی کسی کے ساتھ افیلیشن ہے، نہیں بالکل بھی نہیں. میرا ذائچہ کہہ رہا ہے کہ آئی کے کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اکیلا بھی کھڑا ہو جائے گا نا تو وہ نئی پارٹی بنا لے گا. پی ٹی آئی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، وہ نئی بنا لے گا. اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. گھر سے نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے. اور اللہ اپنا کوئی کام کروانا چاہ رہا ہے اور اللہ ول میک دا تھنگس بیٹر. God knows how to work. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا سر. اللہ نو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے تسی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.